बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, अदारों के दरमियान जंग शुरू हो गई है। जंग तो पहले से ही जारी है, खुली जंग शुरू हो गई है और उसमें मरकज़ी किरदार अदलिया अदा कर रही है। बल्कि अदलिया के भी कुछ जजेस उन्होंने मुख्तलिफ महाज खोल लिए हैं। एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में वो इख्तियार इस्तेमाल किया है जो इलेक्शन कमीशन का है, और उन्होंने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। आइन की अपने अंदाज में तशरीह की जा रही है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि कानून और आइन रीराइट हो रहा है और आइन और कानून जो है वो बढ़ गया है पानी में। बकौल शेर अफजल बरवत के प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे कि गलती कहाँ हो रही है। और दूसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने ही एक क्रिमिनल ओरिजिनल सो मोटो लिया है, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने, और उस केस में उन्होंने आईजी को बुला लिया, आईजी पंजाब पुलिस को, आरपीओ सरगोदा को बुला लिया है, डीपीओ सरगोदा को बुला लिया है, और फिर हसास अदारों से वजारत दिफा के ज़रिए, वजारत दाखिला के ज़रिए और फिर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस केस की आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब जो हैं वो समाअत करेंगे। और वजारत दिफा का मतलब समझ रहे हैं ना आप, वजारत दाखिला दिफा और फिर जो हसास अदारों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी वो ISI और फौज वगैरह से रिपोर्ट जो है उनका जो मौक़िफ़ है वो एडिशनल अटारनी जनरल से कहा गया है कि जनाब आप पेश हो। या खुद नोटिस वाला मामला शुरू कैसे हुआ? ये एक जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने 2 स्पेशल रिपोर्ट्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई रजिस्ट्रार के नाम। एक रिपोर्ट उन्होंने 7 जून को भिजवाई और दूसरी रिपोर्ट जो है उन्होंने 10 जून को भिजवाई। और उसमें वो लिखते हैं कि जनाब 25 मई को मैंने सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के तौर पे ओहदा संभाला, चार्ज लिया। तो वो कहते हैं कि जनाब उसी दिन मुझे एक मैसेज आता है ISI के ISA अथॉरिटी की तरफ से, और उसमें वो कहते हैं कि जनाब आपसे मिलना है और चैम्बर में मिलना है। तो मैंने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि जनाब ISA वालों से जब मैं नहीं मिला तो फिर वो शायद नाराज़ हो गए, गुस्सा किया उन्होंने। वो कहते हैं कि जनाब मेरी जो फैमिली है ना, ये पहले बहावलपुर में एंटी करप्शन कोर्ट में जज के तौर पे तैनात थे, तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र होके यहाँ आए हैं। तो वो कहते हैं जनाब वहाँ मुझे जो सरकारी घर मिला हुआ है, तो मेरी फैमिली जो है अभी तक वहाँ पे ही है, अभी मैंने फैमिली शिफ्ट नहीं की, फैमिली लेके नहीं आया। तो वो कहते हैं जनाब फिर मेरी फैमिली ने मुझे रिपोर्ट किया है कि जनाब जो भावलपुर में रहती है कि जनाब मेरा हमारे जो गैस का मीटर है ना घर के बाहर लगा हुआ, रात को कुछ नामालूम लोग आए और उन्होंने वो डैमेज कर दिया, नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की उस मीटर के साथ, कोई गड़बड़ की। और फिर वो कहते हैं कि जो मेरा बिजली का बिल आया है ना वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी भारी रकम का बिजली का बिल है। और वो ये कहते हैं कि लगता ये है मुझे कि ये जो फेक बिल है, जाली बिल जो मुझे भेजा गया है, ये उसी नाराज़गी और गुस्से का वो नतीजा है जो एजेंसी वालों के साथ में मिला नहीं। और वो कहते हैं ये वापडा की मिली भगत के साथ ये सारा कुछ किया गया। और फिर वो आगे जाके जो 7 वाली रिपोर्ट है, 7 जून वाली, उसमें ये भी लिखते हैं कि जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको तंग किया जा रहा है और कुछ लोग हैं नामालूम किस्म के, और वो जो कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन मेरे हवाले से, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के हवाले से, वो उसकी आड़ में, इन्फॉर्मेशन की आड़ में उनको तंग कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि 6 जून की रात कुछ 2:15 बजे के करीब DP ऑफिस की तरफ से 2 गाड़ियाँ आती हैं और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मेन गेट है उसके सामने एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो वो कहते हैं वो गाड़ियों में जो सवार लोग थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी उस ट्रांसफार्मर पे और उसका भी नुकसान किया उन्होंने। वो कहते हैं उसकी तस्वीरें भी उन्होंने भिजवाई हैं साथ, जनाब ये देखें ट्रांसफार्मर जो है ये डैमेज हुआ है। और फिर FIR जो है, जो मुतलका पुलिस एहलकार वहाँ थे उनकी तरफ से एक FIR भी दर्ज करवाई गई, FIR भी उन्होंने भेजी है। एक तो होगी ये रिपोर्ट, और दूसरी रिपोर्ट वो भेजते हैं 10 जून को, और वो 10 जून ही का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आज मेरे पास 19 के करीब जो ज़मानतें बाद गिरफ्तारी थी, जो 9 मई के मुलजमान वाले केस हैं वो उनके पास लगे हुए थे, तो वो केस लगे हुए थे और 9 और केस थे। तो जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से
عدالت میں آ کے کہا جاتا ہے مجھے کہ جناب یہ جو 2 مقدمات ہیں نا ان کی سماعت جو ہے آپ یہ نہ کریں، ملتوی کر دیں، کیونکہ ہم نے ان کو جو ٹرانسفر کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جناب ان کی بات نہیں مانی، تو پھر اسی دن وہ کہتے ہیں کہ میرے سٹاف نے مجھے بتایا اور جو پولیس انچارج پولیس گارڈ ہے اس نے مجھے بتایا کہ جناب جو میری عدالت کی طرف آنے والی تمام سڑکیں جو ہیں وہ بلاک ہیں، سائلین بھی نہیں پہنچ سکے، وکلا بھی نہیں پہنچ سکے، حتیٰ کہ جو حوالاتی جیل سے لائے جانے تھے وہ بھی نہیں آئے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب مجھے یہ کہا گیا جناب کوئی تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے، اور میں نے پھر فوری طور پہ متعلقہ SHO کو بلا لیا اور جو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو طلب کر لیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا جناب کیا معاملہ ہے، انہوں نے تھریٹ الرٹ والا ہی ذکر کیا جناب، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب اسی سلسلے میں ساری کارروائی ہو رہی ہے، بڑا خطرہ ہے۔ پھر انہوں نے مجھے CTD کے جو ریجنل آفیسر ہیں RO کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے، ان کا جو ایک خط ہے وہ بھی مجھے دکھایا، اور میں نے انہیں کہا جناب یہ تو عدالتی کام میں مداخلت ہے، نہ وکلا کو آنے دے رہے ہیں آپ اور نہ ہی سائلین کو آنے دے رہے ہیں، تو یہ تو عدالتی کام میں مداخلت ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جو DSP صاحب ہیں وہ کوئی معقول جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے۔ یہ وہی دن ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمر ایوب صاحب بڑا رولا شروع ڈال رہے ہیں، میاں والی والے جو مقدمات ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سرگودا میں لگے ہوئے تھے، ہم بڑے ٹائم پہ پہنچ گئے تھے، ہم نے بڑا جناب گیٹ جو ہے وہ کھٹکھٹایا لیکن گیٹ نہیں کھولا گیا، اور پھر عدم حاضری کی بنیاد پہ میری جو درخواست تھی قبل از گرفتاری ضمانت والی وہ مسترد کر دی گئی، پہلے عبوری ضمانت میں تھے۔ تو اب جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جج صاحب کو جب پتہ چل گیا تھا کہ جناب یہ پیش نہیں ہونے دے رہے، یہ مجبوری ہے، تو پھر جو ملزمان تھے تو ہارڈ شپ کا جو قانون ہے اس کے تحت جیسے عمران خان جیل میں ہیں لیکن ان کی جو عبوری ضمانتیں وہ چلی جا رہی ہیں، تو یہ اس کا فائدہ کیوں نہیں دیا ہارڈ شپ کا؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ کیوں نہیں دیا کہ جناب کو ملزموں کو اور سائلین کو اور وکلا کو تو اندر آنے نہیں دیا جا رہا، اور نہ حوالاتی آئے ہیں، بڑا عجیب گمبھیر ماحول ہے، تو پھر ان کو وہ دے دیتے بیل، ایکسٹینڈ کر دیتے اس کو اگلی تاریخ تک۔ بہرحال پھر وہ جو عدالت ہے لاہور ہائی کورٹ اس نے اس پہ از خود نوٹس لے لیا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب نے، اور انہوں نے کہا جناب IG صاحب بھی آ جائیں، IG پنجاب، RPO سرگودا بھی آ جائیں، DPO سرگودا بھی آ جائیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رسپونڈنٹ نمبر 1، 2 اور 7 ہیں ان کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ان کا موقف پیش کریں گے۔ آج 13 تاریخ کو اس کی سماعت ہو رہی ہے، تو پھر اور ساتھ ہی وہ تحریری رپورٹ بھی سبمٹ کریں گے، اور 1، 2، 3 یعنی کہ فیڈرل سیکرٹری جو ہیں وہ 1، 2، 7 جو رسپونڈنٹ ہیں وہ اس کا جواب سبمٹ کریں گے، اور پھر وہ ظاہر ہے اس میں ISI کا کردار اس حوالے سے بھی جواب آئے گا، پھر فوج پیچھے ہے یا نہیں ہے، وزارت دفاع کیا کہتی ہے، وزارت داخلہ کیا کہتی ہے، وفاقی حکومت کیا کہتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اب جو خط ہے، ظاہر ہے جج صاحب نے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں انہوں نے تو ٹھیک خط لکھ دیا ہے، اور پھر انہوں نے از خود نوٹس جو ہے یہ بھی لے لیا، یہ کرمنل ریجنل یعنی توہین عدالت کی کارروائی کے لیے یہ نوٹس لیا گیا، لیکن بہرحال جو خط انہوں نے لکھا ہے تو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ جناب جو محمد عباس صاحب ہیں بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں، بڑی اچھی ساکھ ہے ان کی، بڑے ایماندار ہیں، بڑے محنتی ہیں، اور سنگین الزامات انہوں نے لگائے ہیں اپنی رپورٹس میں، اور جو تھریٹس ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو وہ انہیں کام کرنے سے روکنے کے مترادف ہے یا کام کرنے سے روکنے کی کوشش ہے۔ یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں عبوری جو فیصلہ انہوں نے جاری کیا سو موٹو لینے کا، تو یہ اب آج اس کی سماعت ہے، اور دیکھیں کیا جواب آتا ہے، اور جو انہوں نے خط لکھا ہے یا رپورٹ لکھی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے کہ بل زیادہ آ گیا جناب ISI اس کی ذمہ دار ہے، اور میٹر کوئی توڑ گیا ہے وہ اس کی ISI ذمہ دار ہے، فائرنگ کر دی جناب اس کے ٹرانسفارمر پہ، ویسے کسی نے ٹرانسفارمر پہ فائرنگ کیوں کرنی تھی؟ جج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کو تھریٹ کرنے کی کوشش ہی ہو سکتی ہے، ڈرانے کی، خاص طور پہ 10 تاریخ کو 10 جون کو ہوتا ہے کہ عدالت کی طرف جانے والے تمام راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، اس کا تک بنتا ہے۔ یہ ISI اور دیگر حساس ادارے جو ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس انداز میں کام کر رہے ہیں، وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو خط لکھنا پڑ جاتا ہے، یعنی ان سے معاملات جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے۔ اگر 9 مئی والے ملزم جو ہیں ان کو آپ سزا دلوانا چاہتے ہیں تو پراسیکیوشن جو ہے اس کو مضبوط کریں، شہادتیں پکی کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر یہاں سے
सजा हो जाती है उनको, तो फिर हाई कोर्ट बैठी हुई है ऊपर, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। जब शहादतें नहीं होंगी तो अदालतें सजाएं कैसे देंगी? और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना होता है, उन्होंने शहादतें ही देखनी होती हैं। तो भाई आप शहादतें मजबूत करें, शहादतें ढूंढें, अदालतों में पेश करें, और फिर इस तरह जो है वो 9 मई वाले जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचने, ये मैं बता दूं। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो नोटिफिकेशन हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। नोटिफिकेशन में यह कहा गया है जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में ये नोटिफिकेशन जो है ये 8 जजों का, लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। और फिर उसी हुक्मनामे की रोशनी में, उसी अदालती फैसले की रोशनी में हम इनको जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो तफवीज़ कर रहे हैं कि जनाब किन किन इलाकों की जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, जो इंतखाबी तनाज़ात हैं, उनसे मुतल्लक जो इलेक्शन पिटीशन हैं, ये इन्होंने सुननी है। इस नोटिफिकेशन में जो पहला नाम है वो शाहद करीम साहब का है। उन्हें गुजरांवाला, नारोवाल वगैरह कुछ इस तरह के इलाके जो हैं वो तफवीज़ किए गए हैं। वहाँ की इंतखाबी उज़रदारियाँ जो हैं वो उनकी समाअत शाहद करीम साहब करेंगे। अब शाहद करीम साहब वो जज हैं जिन्होंने 29 मई को ये हुक्म जारी किया था, जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि जनाब मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूँ। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कह रहे हैं, तो ये शाहद करीम साहब का खुद अपना नाम था। और फिर एक जज ये क्या हुक्म दे सकता है कि जनाब मुझे बतौर ट्रिब्यूनल मेरी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, यानी अपना केस वो खुद ही सुन रहे हैं। जिस दिन ये हुक्म आया था उस दिन भी मैंने इस पर भी लाक किया था। और दूसरे चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब हैं, वो फैसलाबाद टोबा टेक सिंह वगैरह का इलाका उन्हें मिला है। अनवार हुसैन साहब हैं जस्टिस, और उन्हें लाहौर का जो हल्के हैं, इंतखाबी हल्के, उनकी उन्होंने करनी है समाअत उज़रदारी की। और सुल्तान तनवीर अहमद साहब हैं। अब सुल्तान तनवीर अहमद साहब जो, इनका नोटिफिकेशन पहले ही हो चुका हुआ है, अब फिर दोबारा नोटिफिकेशन का जारी कर दिया गया। अब ये कह रहे हैं जनाब जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि मुकदमात जो है एक जज से लेकर दूसरे जज को दे दें। तो ये सुल्तान तनवीर अहमद साहब नारोवाल वगैरह के मुकदमात की समाअत कर रहे थे, उनसे वो इलाके वापस ले लिए गए हैं। वो नारोवाल दे दिया गया है शाहद करीम साहब को, एहसन इकबाल वगैरह वाला जो रही है, और इनको दे दिया गया कसूर, शेखुपुर, ननकाना साहब से आलकोट वगैरह। और जस्टिस आसम हफीज़ साहब जो भावलपुर बेंच में काम करेंगे, वहाँ के मुकदमात। और फिर सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब, उनका भी नोटिफिकेशन पहले से हो चुका हुआ है। सरफराज डोगर साहब भी मुल्तान बेंच में उज़रदारियों के पहले से समाअत कर रहे हैं। अब उनके साथ राहील कामरान शेख साहब को भी मुल्तान बेंच में ये उज़रदारियाँ जो हैं वो तफवीज़ कर दी गई। यानी जो सरफराज डोगर साहब से कुछ उज़रदारियाँ लेके, यानी ये जब कॉग्निजेंस ले ले जज, अगर ये हाई कोर्ट के जज है बकौल आपके, ये ट्रिब्यूनल नहीं है और इलेक्शन कमीशन के मतहत भी नहीं है, बकौल आपके जो आप तासर दे रहे हैं, तो फिर तो जनाब उनसे मुकदमा वापस ही नहीं लिया जा सकता। ये आप कैसे उज़रदारियाँ वापस लेके दूसरे जजों को दे रहे हैं। और फिर इसके बाद रावलपिंडी में इन्होंने मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब जो है उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है ये मुकर्रर किया है, और उन्हें जो इलाके हैं ज़ाहिर है वो रावलपिंडी के इलाके जो हैं वो उन्हें तफवीज़ की गए। जो जस्टिस शाहद करीम साहब वाली जजमेंट है जो उन्होंने 29 मई को जारी की है, ये दरख्वास्त थी सलीमान अकरम राजा साहब की। और सलीमान अकरम राजा साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। वो वैसे मुकदमात की समाअत नहीं करते, वैसे ये तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो शाहद करीम साहब ने 27 मई को इसका फैसला महफूज किया था, और 27 मई को ही जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें तरमीम कर दी गई एक आर्डिनेंस के ज़रिए, और ये कह दिया गया कि जनाब हाज़र सर्विस जजों के अलावा, हाई कोर्ट्स के हाज़र सर्विस जजों के अलावा रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनका भी बतौर ट्रिब्यूनल तकर्रर हो सकता है। अब आर्डिनेंस के बाद जो ये पिटीशन लेके गए थे, वो इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि ये फैसला तो गैर मौसर हो गया, क्योंकि अब जो तकर्रर है वो तो आर्डिनेंस जो तरमीम आई है उसके तहत होना है ट्रिब्यूनल्स का। बहरहाल ये उन्होंने शाहद करीम साहब ने, अब उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें जस्टिस शाहद करीम साहब ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तौर पर तकर्रर के लिए 4 अप्रैल को एक लिस्ट भेजी गई थी 2 जजों का, जिनका मैंने जिक्र कर दिया कि सरदार सरफराज डोगर साहब और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब जो है वो उनका तकर्रर हो चुका हुआ है, और बाकी रह गए जनाब 6।
اب وہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ میں دوبارہ پھر دکھا رہا ہوں وہ آپ کو حصہ, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 6 نام جو رہتے ہیں, 6 ججز جو, تو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن 1 ہفتے کے اندر اندر جاری کرے, اور اگر جاری نہیں کرتا وہ نوٹیفیکیشن 1 ہفتے کے اندر اندر, تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھا جائے گا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں, وہ دوبارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا بطور ٹریبیونل تقرر کیا جا رہا ہے, جبکہ وہ جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ تصور کر لیا جائے گا کہ جناب وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. تو یہ اگر نوٹیفیکیشن ہو گیا ہوا ہے, تصور یہ کر لیا گیا ہے, تو پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دوبارہ نوٹیفیکیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ 6 کے نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ 8 کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ججمنٹ کی روشنی میں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں, تو پھر ان کو میں, کیونکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ میں تفویض کر رہا ہوں علاقے, یہ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا. یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے تھا جناب میں ٹریبیونل قائم کر رہا ہوں, میں ٹریبیونل تشکیل دے رہا ہوں, یا ان ججوں کو بطور ٹریبیونل تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر انہوں نے 6 کہا تھا, انہوں نے 8 کا نوٹیفیکیشن کر دیا. وہ تو شاید اس لیے کیا ہوگا نا علاقے تفویض کرنے کے لیے, جنہیں فلاں فلاں یہ وہ. اور پھر دوسرا, یہ جج صاحب نے یہ لکھا تھا اپنے فیصلے میں کہ جناب اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا اور وہ سمجھ لیا جائے کہ جناب ہو گیا ہے, یہ نوٹیفیکیشن ہو گئے, تو پھر جو آفس ہے ہائی کورٹ کا, یہ جو فائل ہے یہ سبمٹ کرے گا, معاملہ رکھے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے, جو شہزاد ملک صاحب کے سامنے. تو پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایلوکیٹ کریں گے, علاقے جو ہیں وہ اسائن کریں گے ان ٹریبیونلز کو. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ نوٹیفیکیشن یہ کریں جج صاحب کہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن تقرر کر, نہیں, نوٹیفیکیشن تو وہ کہتے ہیں سمجھ لیں ہو گیا, ہو چکا ہوا ہے, وہ یہ تصور کر لیا جائے, مقررہ مدت کے اندر نہیں ہوتا. تو ان کو صرف ٹریبیونلز کو علاقے جو ہیں کہ جناب کن کن علاقوں کی جو عذرداریاں ہیں وہ آپ نے سننی ہے, وہ دینا تھا انہوں نے. اور ابشاد کریم صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں ان پر عمل درآمد کے پابند ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک خط لکھا تھا ان کو کہ جناب یہ جو ہے آپ مزید نام بھیجیں, پینل کی شکل میں بھیجیں. اور 26 مئی کو جس دن فیصلہ محفوظ ہوا, اس سے ایک دن پہلے رجسٹرار الیکشن کمیشن کو لکھتے ہیں کہ جناب کوئی ماضی میں تو ایسی مثال نہیں ہے, کوئی مثال ہے تو بتائیں. تو بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ سمجھ لیا جائے کہ جناب نوٹیفیکیشن ہو گیا, جو انہوں نے چیف جسٹس نے ریکمنڈیشن بھیجی ہے, نام بھیجے. وہ پہلے تو یہ دیکھیں نا, جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, جو سیکشن 140 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے تقرر کا یا قیام کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اور اب ترمیم کے بعد جو ریٹائرڈ ججز ہیں ہائی کورٹس کے, ان کا وہ خود کر سکتے ہیں, لیکن جو حاضر سروس ججز ہیں ان کو اگر لگانا ہے تو وہ لکھا ہوا ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس, متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ وہ لگایا جائے گا. اب جو یہ مشاورت والا معاملہ ہے نا, کنسلٹیشن, جس کو میننگ فل کنسلٹیشن بنا دیا گیا ہے کہ یعنی کہ مؤثر مشاورت, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ الجہاد ٹرسٹ کیس 20 مارچ 1996 کا جو ججمنٹ ہے, جس میں یہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں کے تقرر کے حوالے سے چیف جسٹس سے جو مشاورت والا پورشن ہے آئین کا, اس کی تشریح کی گئی تھی کہ جناب کنسلٹیشن سے مراد صرف گپ شپ نہیں ہے بلکہ مؤثر مشاورت. اور اگر جو مؤثر مشاورت یا ریکمنڈیشن بھیجے گا چیف جسٹس, اس کو اگر کابینہ نے مسترد کرنا ہے تو اس کی ٹھوس وجوہات دینی ہوں گی. اب الیکشن کمیشن اگر مسترد کر رہا ہے تو وہ وجوہات بھی دے رہا ہے, چلو وجوہات چھوڑ دیں اس بات کو. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر یہ تصور کر لیا جائے کہ جب چیف جسٹس نے جو نام بھیجے تھے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. یہ معاملہ جو یہاں سے لے رہے ہیں نا الجہاد ٹرسٹ کیس سے, اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا, صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا فاروق لغاری صاحب کی طرف سے, اور سجاد علی شاہ صاحب وہ خود اس بینچ کے سربراہ تھے, بلکہ فل کورٹ, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ فل کورٹ تھی, اور وہاں یہی معاملہ تھا کہ چیف جسٹس نے کچھ ریکمنڈیشن بھیجی ہوئی تھی, حکومت جو ہے ان کے مطابق تقرر کر نہیں رہی تھی.
اب جو میننگ فل کنسلٹیشن ہے اس کا مراد یہ کہ لازمی طور پہ چیف جسٹس کی بات ماننی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو ریفرنس یہ تھا کہ صدر جو ہے کابینہ کی منظوری کے بغیر براہ راست جو سمری بھیجی گئی ہے چیف جسٹس کی طرف سے اس کے مطابق اپائنٹمنٹس کر سکتا ہے, منظوری دے سکتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا نہیں, ضابطے کی کارروائی مکمل ہونی ہے, یہ کابینہ سے ہو کے ہی جانی ہے جو سفارش ہے چیف جسٹس کی. تو پھر اس کے بعد جو صدر ہے وہ نوٹیفکیشن کی منظوری دے گا, پھر نوٹیفکیشن جاری ہوگا. وہ کہتے ہیں براہ راست نہیں ہو سکتا. تو اگر انہوں نے الجہاد ٹرسٹ کیس سے یہ میننگ فل کنسلٹیشن والی بات لی ہے تو پھر اس سے جڑا ہوا جو کیس ہے اسی کیس کے نتیجے میں جو معاملہ گیا تھا کہ جناب نہیں, روٹ نہیں ٹوٹنا, روٹ دے مطابق ہونا, ضابطے دے مطابق نوٹیفکیشن ہونا. تو پھر یہ کیسے حکم جاری کر سکتے تھے؟ پھر جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اور جسٹس شاہد کریم صاحب کا جو حکم ہے جس کے تحت یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو علاقے ہیں نا عذرداریوں کے لیے وہ ٹریبیونلز کو وہ بھی چیف جسٹس تفویض کریں گے. یہ جبکہ جو الیکشنز ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹریبیونل جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن بنائے گا اور ان کو علاقے جو ہے وہ بھی تفویض کرے گا الیکشن کمیشن. اب جو عذرداریوں کے علاقے تفویض کرنے والی بات ہے تو وہ تو سیکشن 151 ہے 151, وہ تو کلعدم ہی نہیں ہے, وہ تو قائم ہے. وہ یہ اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ایک ٹریبیونل سے دوسرے ٹریبیونل میں وہ مقدمات جو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کر دیں چیف جسٹس کو. وہ تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو پی ٹی اے والے ہیں انہوں نے اب چیلنج کیا ہے, آج اس کے شاہد کریم صاحب ہی سماعت کر رہے ہیں اس کی بھی, جس میں یہ کہا جناب جو 151 ہے جو سیکشن یہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے تو یہ جناب آئین سے متصادم ہے, عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. بھائی میرے یہ ٹریبیونل جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ کام نہیں کر رہے ہوتے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. یہ جج نے کام کرنا ہوتا ہے 199 کے تحت آرٹیکل کے تحت, جو ریٹ جوڈکشن کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ انہوں نے تو سی پی سی کے تحت کام کرنا ہوتا ہے, سول پروسیجر کوڈ کے تحت. بطور ٹریبیونل ان کے وہ اختیارات نہیں ہیں جو آئینی طور پہ ہائی کورٹ کے جج کے ہوتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انہا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئی ہے اور یہ بھی اسی بنیاد پہ کہ جناب نہیں, ہائی کورٹ کے جج کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ مقدمہ تفویض نہیں کر سکتا, مقدمہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. وہ تو پھر چیف جسٹس بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. وہ جو ججمنٹس ہیں مختلف کہ جناب جج خود انکار کرے تو کرے, ایک دفعہ عدالت نے کارروائی شروع کر دی جج نے تو پھر اس سے مقدمہ واپس نہیں لیا جا سکتا. میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس میں بھی لیکوناز ہیں اور جو شاہد کریم صاحب والی ججمنٹ ہے اس میں بھی سکم ہے. اب انہوں نے جو ایریاز والا نوٹیفکیشن تھا وہ بھی کلعدم کر دیا تھا شاہد کریم صاحب نے کہ جناب ایریا تفویض کرنے والے جو نوٹیفکیشن تھے ان کے وہ بھی کلعدم کر دیے انہوں نے. اچھا قانون موجود ہے لیکن اس قانون کے تحت جو اختیارات استعمال کیے ہیں وہ کلعدم کر دیے گئے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اب تک لے کے چلے جانا چاہیے. لیکن الیکشن کمیشن والے وہ کہتے ہیں جناب وہ تو فیصلہ جو ہے برقرار ہی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, غیر مؤثر ہو گیا, اب ریٹائرڈ جج والے. اور دوسری جو ججمنٹ ہے نا شاہد کریم صاحب والی اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں اگر اپنے نام جو ہے وہ واپس نہیں لیتے یا پھر کوئی ایک نام واپس نہیں لیتے یا پھر ترمیم نہیں کرتے تو پھر جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ لازمی طور پہ وہ نوٹیفکیشن جاری کرے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ اختیار بھی دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, وہ چاہیں تو اپنی لسٹ جو ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں, اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. لیکن چیف جسٹس نے نام واپس لینے کی بجائے کہ آرڈیننس آ گیا ہے ریٹائرڈ ججز بھی لگ سکتے ہیں اب, وہ انہوں نے وہ نوٹیفکیشن جاری کرنا ضروری سمجھا. جو انہوں نے 6 کا کہا تھا انہوں نے 8 کا نوٹیفکیشن جو ہے یہ شہزاد ملک صاحب نے جاری کر دیا. تو دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا نا, اور یہ کوئی عدالتی کارروائی تو تھی نہیں کہ نوٹس جاری کرنا تھا. یہ وہ تو اپنے طور پہ جج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو قانون ازبر ہوتا ہے. جب ایک آرڈیننس آ گیا ہے تو وہ اس آرڈیننس کی بنیاد پہ کہہ دیتے جناب میں اپنے نام واپس لے رہا ہوں سارے, اور جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر پرائیویٹ لوگوں سے کرنا چاہے تو کر لے. کیونکہ اب الیکشن کمیشن کے پاس ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کے تقرر کا اختیار بھی آ گیا. یہ ریٹائرڈ ججوں والا جو آرڈیننس ہے نا یہ اب چیلنج ہوا ہے. شاہد کریم صاحب آج اس کی
سماعت کر رہے ہیں کہ جناب یہ آرڈیننس جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے. جو ریٹائرڈ جج ہے اس کے لیے بھی کنسلٹیشن جو ہے وہ چیف جسٹس سے ہونی چاہیے جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے بقول ان کے. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ جب کسی ہائی کورٹ کے جج کی نامزدگی ہو جاتی ہے نا سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ, تو پھر وہ تقرر نامے تک وہ اپنا جو کام ہے بطور ہائی کورٹ جج وہ نہیں کرتا, چھوڑ دیتا ہے. اب ان کے ساتھ شاہد بلال حسن صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, ان کی بھی نامزدگی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے لیے. وہ تو کام چھوڑ دیا انہوں نے, ان کی کاز لسٹ جاری نہیں ہو رہی. یعنی ایسے جج کو ڈیسیزن میکنگ سے دور رہنا چاہیے, لیکن انہوں نے یہ بہرحال کر دیا. اور یہ ان کا آپ کو یاد ہے 7 جون کو یار جو تقرر وہ انہوں نے سفارشات کی ہیں جوڈیشل کمیشن نے, اور 5-4 سے آیا تھا جو فیصلہ کہ ان کے جو شہزاد ملک صاحب کو 4 جج یہ کہہ رہے تھے جناب ان کو نہیں لانا چاہیے اوپر, 5 ارکان جو تھے وہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے جناب آنا چاہیے اوپر ان کو. اور جو 3 حاضر سرور ججز ہیں, 2 حاضر سرور ججز جو ہیں انہوں نے یعنی کہ قاضی صاحب نے اور امین الدین خان صاحب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب آنے دیں. باقی جو ہیں وہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل اور پھر جو وکلا کے نمائندے وہ مل کے وہ 5 ہوئے تھے. دوسری طرف سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے یہ کہا تھا جناب نہیں آنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا, جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا, جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا, اور جو ریٹائرڈ جج ایک ممبر ہوتے ہیں ملک منظور صاحب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں. یعنی وہ ایک ہوتی نہیں اہلیت, ایک ہوتی ہے صلاحیت, اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تھا. بہرحال اب دیکھیں معاملہ جائے گا سپریم کورٹ. اور یہ جو میں نے کہا نا جناب یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو لڑائی والا ہے. اب ایریاز تفویض کر دیے ہیں, عذرداریاں تو بھیجنی ہیں الیکشن کمیشن نے, اور ریکارڈ بھیجنا ہے الیکشن کمیشن نے. اگر وہ کہے کہ یہ تو جناب ہمارا اختیار تھا جو چیف جسٹس نے یہ لاہور ہائی کورٹ نے استعمال کر لیا ہے تو ہم یہ ریکارڈ نہیں بھیج دیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یار سیدھا سیدھا لڑائی والا راستہ چنا نا. میں نے جو واقعات تھے اور جو قانون ہے اور جو آئین ہے اور جو ماضی کے فیصلے ان کے تناظر میں سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.